اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہو تو پلیز سبسکرائبر کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور پلیز اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے. شکریہ. السلام علیکم دوستو. اسٹریم ٹریکنگ ہوگی، آج ہائکنگ بھی ہوگی. یہ روڈ کافی آگے کو جا رہا ہے اور ہم اسٹریم کے لیے یہ راستہ اختیار کریں گے. اور بھی گروپس ہیں یہاں پہ. سانپ بہت زیادہ ہے یہاں پہ. آپ جب بھی آئیں اپنے پاس ایک اسٹک لازم رکھیں احتیاط کے لیے. یہاں پر بلڈنگیں نہیں ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر. پہاڑی سلسلہ کافی زیادہ ہے یہاں پہ. راستہ کافی طویل ہے. یہ ایک خوبصورت سا یہاں پر جھیل ٹائپ سا بنا ہوا ہے، لیکن یہ ہے چھپڑ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، گندا پانی. یہ آپ آوازیں سن سکتے ہیں، پیچھے کافی لوگ ہیں. فلپین سے ہیں، کچھ انڈونیشیا سے ہیں، کوئی تھائی لینڈ سے ہیں، کوئی ویتنام سے ہیں. یہ پرندوں کا ایک تازہ جال ہے. کھلا علاقہ ہے نا، اس لیے یہاں پر پرندے تو آپ کو پتہ زیادہ ہوں گے. اور یوں جھنڈ میں کافی خوبصورت لگتے ہیں جب اکٹھے پرواز کر رہے ہوتے ہیں، اپنا اتفاق یعنی کہ اتفاق بتا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، پھولوں کا ایک جال. نیٹس آف فلاورز. That's we call jasmine flowers. اب جیسمن فلاورز کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ تو مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن آپ خوبصورتی دیکھیں ان کی کتنی زیادہ. اور دوسری طرف یہ جھیل کا نظارہ لیں. یہ پیچھے کا ٹریک جہاں سے آئے ہیں. فرلنگ اسٹیشن سے آپ کو 56 کے منی بس لینی پڑے گی اور وہ آپ کو نامچنگ لے آئے گی. پھر آپ یہاں سے اسٹریم کر سکتے ہیں، یعنی کہ اسٹریمنگ ٹریک کے لیے چل سکتے ہیں جہاں آپ نے جانا چاہیں، جون سا آپ نظارہ لینا چاہیں. Don't go inside. Dito lang bebe ako ay. Ano mo? Parang may tukod lang. Sige. یہاں پر کھوکے بھی ہیں ان کے نا، کنٹینروں پہ گھر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. یہاں سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی، یہ آخری حدود ہے گاڑی. اس برج کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، شاید پانی کا بہاؤ زیادہ ہو گیا اس لیے. چائنیز میں کچھ انہوں نے انسٹرکشن دی ہوئی ہے. باقی یہ ان کی ساری پلیسز ہیں. چھوٹے چھوٹے پتنگڑے اس ٹائم بہت زیادہ گرمی کی شدت ہے نا، اس لیے یہاں سے اندر ڈیپ کی وادیوں میں لے کے جائیں گے. یہاں سے اصل اسٹریمنگ کا سفر شروع ہوتا ہے جب پانی کے اندر سے گزرنا ہوتا ہے. اسپیشل شوز ہوتے ہیں یہاں کے جنہیں پانی کے اندر ٹینشن نہ ہو. ہے جنگل کا سفر.
یہ کچھ باڑیں بنائی ہیں انہوں نے تاکہ باہر والا جانور جو ہوتا ہے جسے ہم بارلا کہتے ہیں وہ نہ آ جائے. یہ ذرا تھوڑا سا پانی خشک ہو گیا یہاں پر. آگے گروپ چل رہا ہے, ذرا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس گزرنے کا اور راستوں کو دیکھنے کا, اس لیے انہیں یہ ٹیڑھے میڑھے سے راستوں سے گزر کے جانا پڑے گا. یہ دیکھیں یوں وہ بڑے والے جنگل سے ہم نے گزرنا ہے. بالکل ہارر فلم کا سین بنا ہوا ہے یہاں پہ. پہاڑ چڑھ کے ہمیں اوپر جانا پڑے گا. ویٹ, سام ابھی اوپر چڑھ کے آئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گہرائی ہے. ابھی ہمیں مزید اوپر جانا ہے. اب یہاں سے پھر اوپر جانا ہے. یہ اس راستے سے ابھی ہمیں اور اس گہرائی سے ہم آئے ہیں. جو ہول ہیں پانی کے اندر یہ ایک دم جینون ہے, کسی نے بنائے نہیں ہوئے. یہاں پہ لوگ آتے ہیں اسٹریمنگ کے لیے, ساتھ ساتھ آبشاروں کا مزہ لینے کے لیے. اب یہ راستہ اختیار کر کے ہمیں اوپر جانا پڑے گا, جیسے ہم نے پچھلا راستہ اختیار کیا تھا. وہ اتنا سلپری نہیں تھا کیونکہ پانی کا بہاؤ نہیں تھا. یہاں پر کوشش کرنی چاہیے ربڑ کے بوٹ استعمال کیے جائیں تاکہ سلپری نہ رہے. ڈینجرس راستے سے اوپر آنا پڑتا ہے جی. اتنی سلپری ہے, راستہ ہے ہی نہیں ہے. اگر خدا نہ ایسا بندہ سلپ ہو جائے تو اوپر کا ٹکٹ سیدھا سیدھا کاٹتا ہے. یہ دیکھیں کتنی ڈیفیکلٹی ہے, کتنی سلپری ہے. اور اب یہاں سے مزید اوپر انہیں ڈینجرس راستوں سے گزرتے ہوئے وہاں سے نیچے سے آئے ہیں اوپر. یہاں سے ہوتے ہوئے ابھی ان بڑے بڑے سٹونوں کے اوپر سے چڑھ کے مزید اوپر جانا ہے اور اس کے بعد نیچے جائیں گے. یہاں پہ بہت ہی پیارے پیارے سٹونز ہیں, ان میں کافی زیادہ شیپس بنے ہوئے ہیں جن کی تصویریں لوگ بہت ہی مزے سے لیتے ہیں. ہم آئے ہیں, اب گروپ سارا ساتھ میں ہے. کافی زیادہ لوگ آگے نکل چکے ہیں, کافی پیچھے ہیں. یہ سب الگ الگ راستوں کے ذریعے اوپر چڑھنے کی کوشش میں مشغول ہیں. ابھی یوں ہی اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے سٹونز ہیں جہاں پر ہم نے جانا. جیسے سٹون کی طرف اوپر کو آ رہے ہیں لوگ, اور ابھی مزید ہدف اوپر کو جانے کا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت بندے کو فٹ کر دیتا ہے. جب بندہ ہائکنگ کرتا ہے نا پتھروں کے اوپر سے اسپیشلی, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کے جو گٹے گوڈے ہیں وہ کتنے کھڑکے ہوئے ہیں. کافی حد تک بندہ فٹ ہو جاتا ہے نا. فٹنس بندے کی برقرار آتی ہے, سانس جو ہے وہ پھولنا ختم ہو جاتا ہے, اس کی ورزش ہو جاتی ہے. جسم میں جو ایکسٹرا جمس تیار ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, بندہ کافی فٹ ہو جاتا ہے. ہاں جی, اس برج کے پاس اس میں پانی سٹک ہوا ہے کافی, شاید ڈیم تھا کسی وقت میں. اور یہ ساری جرنی ہم نے اسی میں گزاری ہے.
इस जगह पहुंचे हैं जी अब। Ate, ang ganda. अब बाहर को निकल रहे हैं अब। Cepat. ये सारा बिरच आ गया है। Meron pa naman tayong oras. अब ये वापसी का रास्ता कौन सा अख्तियार करना है, ये वाला और चाहे दूसरा, जो चाहें आप कर सकते हैं। अब पीछे आवाज़ें सुन रहे हैं, ये आई थिंक फिलिपीन के ग्रुप्स हैं जो पीछे काफ़ी लाउड आवाज़ में बोल रहे हैं। ये रास्ता उन्होंने ख़ुद बनाया हुआ है ताकि लोग यहाँ से आएँ और जाएँ। यहाँ पर ना वो ब्रिज क्रॉस करके पल्ली तरफ जाते तो वो चाइना का एरिया शुरू हो जाना था, साथ ही है उसके, इतना दूर नहीं है ना, तो इसलिए फिर हमने अब ये रास्ता वापसी का इख्तियार किया है वापस जाने के लिए। यहाँ से ऊपर से आए हैं हम, पहले ये नीचे से स्ट्रीमिंग क्रॉस किया है, ब्रिज के पास गए हैं और फिर वहाँ से पुल के रास्ते से होते हुए अब नीचे जाने की तैयारी है इसी रास्ते से जी। आखिर के ऊपर के नज़ारे जहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आगे खड़ा होता है, ये हेलीकॉप्टर का ट्रैक है जहाँ पर लोग अपनी तस्वीरें निकाल रहे हैं। उस तरफ सारा चाइना, शेंजन गुआंगझू सारा नज़र आ रहा है। बारिश हो रही है। अंदर छोटे छोटे गाँव, कब से महल्ले, थोड़ा सा बादल का मौसम हो गया इसलिए बारिश बरस रही है, जिसकी वजह से आवाज़ और चीज़ें साफ दिखाई नहीं दे रही। वो आप बीच देख रहे हैं जहाँ से आदमी गुज़र रहा है, वो ग्रीन कलर के जो पाइप गुजरे हुए हैं आपको जूम करके दिखा रहे हैं, वहाँ से अब आए हैं हम ये तवील अरसा सफ़र सा तय करके। अंदर के रास्ते से अब नीचे जाएंगे वापसी के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनिंग है। और ये हेलीपैड का, यहाँ पर हेलीकॉप्टर आके खड़े होते हैं, इमरजेंसी की ज़रूरत में अभी भी आते हैं। आप शोर की आवाज़ सुन सकते हैं, ये फॉल्स हैं जो नीचे तरफ से गिर रहे हैं, इनकी ये साउंड ऐसा है। वो पीछे यमाती का मथाओ, छिंगी का मथाओ, सब सारे नज़र आ रहे हैं। मथाओ यानी कि जहाँ पर वो रोड होता है, मथाओ ज़रा चाइनीज़ में कह जाते हैं। आप बिल्डिंग के वाज़ह देख सकते हैं। वो पीछे HIT की कंपनी जहाँ पर वो बड़े बड़े से लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ से पूरे हांगकांग और चाइना का नज़ारा लीजिए आप। ये पहाड़ों के पीछे और वो ऊंचे ऊंचे टावर, ये सब चाइना के हैं, दोनों साथ में ही हैं। ये भी चाइना ही है बेसिकली, लेकिन वो देखें इसका व्यू कितना खूबसूरत है। ऊपर एक टेंपल बनाया हुआ है पुराना सा, ये निशानदेही करता है ये एक साइड है और दूसरी साइड है। आप पीछे आवाज़ें सुन सकते हैं, ये चाइनीज़ का ग्रुप है। ये सारा लिखा हुआ है उन्होंने, इस जगह पे क्या क्या है। अब आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो तस्वीरें बताई हुई थी उस हिसाब से कौन सी जगह कहाँ पे है और कौन सी जगह कहाँ पे नहीं है। सफ़र जंगल में होगा वापसी का, घने जंगल से गुजरना पड़ रहा है। जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं जा रहे ना, इसलिए ये घने जंगल के अंदर से चाइनीज़ भी यहीं से गुजर रहे हैं, दूसरे भी
نیچے تو وہی سارا اسی طریقے سے گزرے گا. راستہ صحیح شروع ہو گیا ہے. یہ آگے ہمارا لیڈر ہے جو راستہ بتاتا ہے, جو گائیڈ کرتا ہے. اس کے پاس میپ اور سارا انتظام اس کے پاس ہے, کیونکہ یہ پرانا ہے اور آتا جاتا رہتا ہے یہاں پہ نا. اب یہ سارا حصہ چل کے یہ آگے ہم سارا حصہ چل کر آگے. اب یہ راستہ توڑ سیدھا نیچے کو جائے گا. اسی طرح آہستہ آہستہ آتے سمے اسٹریم کی طرف ٹریکنگ کر کے آئے ہیں نا, اس لیے پتھروں سے گزرنا پڑا اور وہ کافی ڈینجرس راستے تھے. وہاں پر جاتے سمے کچھ جگہوں پر راستے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور کچھ شارٹ کٹ استعمال کرنے کے لیے جو جھاڑیوں کے اندر سے ہم گزرے ہیں, جیسے کہ یہ جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں, سوکھ گئی ہیں اب, لیکن ان کے اندر سے ہم گزرے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں, مزید تنگ ہونے شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ. کافی گروپس پیچھے رہ گئے ہیں. یہ ایک فلپینوں کا گروپ ہے, یہ ابھی ان کی آوازیں ابھی کافی تیز آ رہی ہیں کیونکہ یہ نزدیک پہنچ گیا ہے. اور دوسرا جو چائنیز والا تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا ذرا تھوڑا سا. اس میں 2-3 عمر رسید آدمی تھے جس کی وجہ سے اس کو پیچھے رہنا پڑ گیا. اور ایک انڈونیشین گروپ تھا, ایک تھائی کا تھا, وہ آہستہ آہستہ رک گئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے قیام پذیر ہوں گے راستے کے لیے. تو یہ حساب کتاب ہے. جنگلوں کی کیفیت والا راستہ ہے. درخت ٹوٹے ہوئے ہیں, پورا جنگل, بیابان, اجاڑ, بہت ہی احتیاط سے چلنے والا راستہ. اونچائی سے جا کے نیچے کی طرف. پہاڑ کی چوٹی سے دیکھیں گے سارا ویو نا. اصل ہائکنگ یہ ہے, پہاڑوں پہ چڑھ کے اپنی تو جو بندوق ہوتی ہے سو ہوتی ہے, اس کے بعد جو نظارے ملتے ہیں نا وہ بہت بڑھیا ہے. او جی, ہائکنگ کرنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے, کوئی آسان ہے. بندہ چڑھ کے نا چڑھ جاتا ہے ایک حساب سے. یہ ہائکنگ ہو رہی ہے جی, لوگ بھی آ رہے ہیں اوپر, ہم بھی جا رہے ہیں اوپر. اب یہ نظارہ لیں گے, باقی کا چلنا چلنا تو بعد میں کر لیں گے. آن کر دیا ہم نے, پھر ہم اوپر چلنا شروع ہو گئے. بلندیاں چھو لینی ہیں, پہاڑ وہ وہاں پہ جا کے ختم ہو جانا ہے. اور آئے ہیں ہم جی, وہ نیچے سے آئے ہیں جی, اینڈ سے. پرندوں کا جھنڈ آپس میں محبت بانٹتے ہوئے, شیئرنگ لو اینڈ آل flying together. As you see the other side, many birds sitting together, same as they are flying together. It's feeling so excited. The view have a both inside. بیچ میں انگلش کا بھی تڑکا لگا دینا چاہیے نا. پہاڑ و سبزہ, گراؤنڈس اور گھر, عجیب سی کیفیت جس میں محبت جھلک رہی ہو, احساس ہو, فیلنگ, ایموشن جڑے ہوں جس میں. وہ دور ایسے دیوار بنی ہوئی ہے جیسے دیواریں چین نہیں ہوتی, لیکن یہ ایک عام سی دیوار ہے کوئی.
ہم وہیں پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ پرندے یکساں ایک سار قطار کی طرح سیر کر رہے ہیں. یہاں سے پورا نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں. پہاڑوں کا پورا سلسلہ, نیچے کا حصہ. یہ فصلیں لگائی ہوئی ہیں, یہاں انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی سی جھیلیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ مچھلی فارم بنائے ہیں. یہاں سے کھلا سمندر, متھاؤس. ابھی پہلے پہاڑ کے اوپر چڑھے ہیں, اب ویسے ہی نیچے اترنا ہے اس کے. یہ ریسٹورنٹ آئیں گے اور پھر واپسی کا سٹاپ سامنے نامچونگ کے لیے. یہ نامچونگ سے آپ پھر فن لنک کے لیے MTR یہاں سے منی بس لینی پڑے گی آپ, اور منی بس کے ساتھ ہی آپ پھر MTR اسٹیشن میں پہنچ جائیں گے فن لنک میں, جو نزدیک پڑتا ہے, اور وہاں سے پھر آپ نے جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. شکریہ جی.